سابق جی آصف محمود حاضر خدمت ہیں. ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی پچھلی حکومت میں یہ کام شروع ہوا تھا کہ ہر ہفتے کے بعد یہ تعین ہوتا تھا کہ قیمتیں کیا ہیں. تو اس سے مارکیٹ نے کہا کہ غیر یقینی کی کیفیت ہے اور اگر یہ صورتحال رہی تو معیشت نہیں چل پائے گی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب روز کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین ہوتا ہے. ایک تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کیا صورتحال ہے. دوسرا، ملک کے اندر محسوس ہو رہا ہے کہ ٹمپریچر کو رائز کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کالم لکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ تحریک وکلاء کیوں نہیں چل رہی. یہ پچھلی تحریک میں ترجمان ہوا کرتے تھے جو آج کالم لکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ تحریک وکلاء کیوں نہیں چل رہی. پھر یہ کہ ایک تحریک وکلاء چلانے کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے. یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ کس حد تک مجاز ہیں یہ فیصلہ کرنے کے، اور وکلاء کی تحریک کا فیصلہ کون کرتا ہے، تحریک کیسے چلتی ہے، کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ وکلاء کی تحریک کا اعلان کر دے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ نعیم گجر صاحب ہیں، صدر ہیں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن. نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. سجاد کیانی صاحب ہیں، وائس چیئرمین ہیں پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن. ملک شہزاد اوان صاحب ہیں، صدر ہیں پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ الائنس کے. اور جناب قادر مندوخیل صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. میں سب معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. قادر مندوخیل صاحب، سر آپ سے آغاز کرتے ہیں. سیاسی شخصیت سے پہلا سوال ہم کرتے ہیں کہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں روز کی بنیاد پر اس کا تعین ہوگا، اس سے مارکیٹ پر اچھا اثر پڑے گا یا مارکیٹ میں غیر یقینی ہوگی اور مارکیٹ میں بہت برا اثر پڑے گا؟ میں کہتا ہوں برا اثر نہیں، بلکہ آپ یوں سمجھ لو کہ عوام کی آنکھوں پہ آپ پٹی باندھیں گے. جو پمپ مالکان نے پیسے مانگے وہی دینا پڑے گا، کیونکہ آپ روز کی سطح پہ کیسے معلوم کریں گے کہ آج کیا ریٹ ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو پیٹرول کی ٹینکر کراچی سے لوڈ ہوتا ہے لاہور یا اسلام آباد جانے کے لیے 2-3 روز راستے میں لگتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی سے آپ لوڈ کریں گے ایک ریٹ ہوگا، سکر تک پہنچنے میں دوسرا ریٹ ہوگا، لاہور تک پہنچنے میں تیسرا، اور اسلام آباد اور مظفر آباد تک چوتھا پانچواں ریٹ ہوگا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ عوام کے خون چوسنے کے ایک نئے طریقے ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود ان کا جو وزیر پلاننگ ہے پروفیسر ارسطو، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ریکوری نہیں ہے، ہمارے پاس ریونیو کلیکشن نہیں، اس وجہ سے ہم یہ لیوی بلا جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. اور لیوی کے مد میں ابھی تک 4000 ارب روپے سے زیادہ بٹور چکے ہیں عوام سے. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں کہ پہلے انہوں نے آئل کمپنیوں کے ساتھ مکا کی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت، جو کہ اشرف یحییٰ کی پارٹی ہے. اور اس کے بعد کل بدقسمتی سے وہ جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں ان کے ساتھ یہ عوام کی بات کس نے کی ہے؟ عوام کی طرف سے کون نمائندہ اس میٹنگ میں موجود تھا؟ یعنی ان کو لارے پہ دے کے ان کو انڈر روڈ خوشخبری سنا کے، بلکہ نیوز بھی آئی تھی کہ پیٹرول پمپ مالکان کو خوشخبری ملیں گی. تو یہ کیا خوشخبری دی ہے جنہوں نے عوام کا خون یا عوام کا گردن ان کے حوالے کر دیا ہے؟ دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ امریکہ جو ہے نا یہ نہ ہندوستان کے لیے سپر پاور ہے، نہ چائنا کے لیے، نہ بنگلہ دیش، نہ سری لنکا کے لیے. یہ موت پڑی ہے تو صرف ہم پر پڑی ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے سپر پاور ہے. ورنہ ایران یہ تیل ہمارے دشمن ملک ہندوستان کو بیچ رہے ہیں، وہاں امریکہ مائی باپ کچھ نہیں کہتا ہے. اور پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان میں جو پیٹرول پمپ ہے وہ 70% سے زیادہ جو ان کے پیٹرول ہے وہ ایرانی ہے. میرے تعلق اوریجنلی بلوچستان سے ہے، وہاں پہ کبھی آج بھی وہاں صورتحال خراب ہے. سیشن جج کو قتل کیا ہے، ہمارے کوئی رشتہ دار 2 خواتین ہیں ان کے اوپر گولیاں برسائی، قتل کیے اور بسوں پر قتل عام کیے. کبھی آپ نے سنا کو آئل ٹینکر کو آگ لگائے؟ کبھی آپ نے سنا کوئی ڈیزل کے ٹینکر کو آگ لگائے؟ نہیں لگانا چاہیے، میں نہیں کروں. لیکن چونکہ یہ اسمگلروں کا اور پیٹرول پمپ مالکان کے آپس میں ان کی ہے، نہ پاکستانی حکومت کو فائدہ ہے نہ عوام کو فائدہ ہے. حالانکہ پیٹرول کی قیمت ہماری پاکستانی روپے کے مطابق ایران میں 2 سے 3 روپے ہے. آپ اخراجات ڈال دیں ٹرانسپورٹ کا تو یہ پڑے گا 40-50 روپے. تو یہ 350, 400, 410 روپے پہ جو کر رہے ہیں. تو میں یہ کروں گا کہ نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے، نہ کوئی غیرت ہے اس حکومت کا. سمجھے نا، میں سمجھ رہا عوام کا خون چوسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بڑی بے شرمی سے اور بڑی دیدالری سے یہ کہتا ہے ہمارے پاس ریونیو نہیں ہے، اس وجہ سے یہ لیوی نام کا بلا ہم نے ڈال کی. اور یہ لیوی کیا چیز ہے؟ یعنی جی ایس ٹی ہوتا ہے، سیلز ٹیکس ہوتا ہے، اس میں پھر صوبوں کو یہ سب دینا پڑتا ہے. ہم لعنت بیچتے ہیں اسی سے قادر مندوخیل صاحب، خون سے چوس رہے ہو. قادر مندوخیل صاحب، آپ نے بلوچستان کی بات کی، بالکل جج صاحب شہید ہوئے، ان کے ساتھ 2 اور لوگ بھی شہید ہوئے. صورتحال یقیناً
پریشان کن ہے. آپ نے پیٹرول کی بات کی, ڈیزل کی بات کی کہ وہ بلوچستان میں ایران کے راستے سے آ رہا ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے, چونکہ آپ کا تعلق بھی اسی خطے سے ہے, کہ اگر وہ بلوچستان تک آ رہا ہے تو وہ کہیں تو فروخت ہو رہا ہے. اگر وہ کہیں فروخت ہو رہا ہے تو کسی درجے میں اس کو الاؤ کیا جا رہا ہے, تو پھر یہ پورے ملک کے اندر اس کا انفلو آ جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے. یہ کم از کم روز کے تعین سے تو آپ بچ جائیں. آپ کے پاس اتنا سٹاک ادھر سے آئے کہ آپ کم از کم 15 دن نہیں تو 10 دن, کم از کم ایک ہفتے تک تو قیمت کو سٹیبل رکھیں. ٹرانسپورٹیشن کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں, مارکیٹ میں غیر یقینی ہو جاتی ہے. کوئی پارٹی کسی پارٹی کے ساتھ کسی طرح کی سروس کمٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کل ریٹ کیا ہوگا پیٹرول کا. میرے بھائی, جب نان کسٹم پیڈ گاڑیاں لاہور میں چل رہی ہے, پنجاب میں چل رہی ہے, سندھ میں چل رہی ہے, بلوچستان, اسلام آباد, مظفر آباد میں چل رہی ہے, تو یہ پیٹرول بھی پورے پاکستان میں جا رہا ہے. میں نے کب کہا کہ یہ پیٹرول صرف بلوچستان میں بک رہا ہے؟ یہ تو پورے پاکستان میں آ رہا ہے. تو جو پورے پاکستان میں آ رہا ہے, میں یہی عرض کرنے والا آپ کے ساتھ کہ اتنا بڑا دنیا کا طاقتور ملک امریکہ کی ہم نے ثالثی کی ہے. 49 سال کا جھگڑا ہم نے اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے کیا. ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے ان کی کہ بابا اپنا ہرموز جانے, آپ جانے, باڑ میں جائیں اپنا ہرموز. یہاں ٹینکر کے ذریعے ویسے پیٹرول ڈیزل آ رہا ہے ایران کے باڑ, آپ کے کراچی میں, آپ کے پورا پاکستان میں بیکری آئٹم سارا اس کا ہے, ایران کا ہے. آپ کا لسی ایران کا ہے, آپ کا سریا ایران کا ہے, آپ کے باقی سارے کراکری آئٹم سارے ایران کے ہے, پیٹرول ڈیزل ایران کا ہے. تو یہ لیگلی طریقے سے کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تاکہ حکومت پاکستان کو ریونیو بھی جنریٹ ہو اور پھر عوام کو بھی فائدہ ہو. یعنی فائدہ یا ہو رہا ہے سمگلروں کو یا ہو رہا ہے پیٹرول پمپ مالکان کو, نہ عوام کو نہ پاکستانی حکومت کو. میں تو یہ تجویز رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے چیئرمین, وائس چیئرمین جناب سجاد کیاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. چلیں ان سے پہلے ہم شہزاد اعوان صاحب کا موقف دے لیتے ہیں. کیاری صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ملک شہزاد اعوان صاحب ہیں صدر پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ الائنس کے. شہزاد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم آصف صاحب. شہزاد صاحب, یہ جو روز کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہوگا, اس سے آپ پر کیا اثرات پڑیں گے, مارکیٹ پر کیا اثرات پڑیں گے؟ کیا یہ تاثر درست ہے کہ غیر یقینی کی کیفیت ہوگی؟ دیکھیں آصف صاحب, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کا جو فیصلہ ہے, پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹر جو ہیں وفاقی حکومت کے فیصلے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس فیصلے کو ہم مسترد بھی کرتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے آج پاکستان بھر کے اندر 50% ٹرانسپورٹ جو ہے ہماری ٹرانسپورٹ وہ کھڑی ہو گئی ہے. اس طرح سے نااہل لوگ آ کر ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں, بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں, اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیتے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں بار بار کہ فیڈرل گورنمنٹ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرے, ود ہولڈنگ ٹیکس, ٹول ٹیکس میں جو اضافہ کیا گیا اس کو واپس کیا جائے. اگر فیڈرل گورنمنٹ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی نہ کی تو ملک گیر ہڑتال کی طرف ہم جا رہے ہیں. پنجاب, کے پی, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, سندھ اور بلوچستان, تمام صوبوں کے ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن آج کراچی, سب ان کے رہنما عہدیدار یہاں پر ہمارے پاس یہاں موجود ہیں. اگلے 2-4 دن کے اندر ہم انشاءاللہ پریس کانفرنس کر کے ملک گیر ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں. یہ نااہل لوگوں کے حوالے ہو گیا ملک, اور ہم ایسے نہیں چل سکتے جس طرح سے وفاقی حکومت غلط فیصلے کر رہی ہے. ان کی غلط پالیسیوں کے خلاف جو ہے ہم ملک گیر ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں. شہزاد اعوان صاحب, اس کے آپ نے اپنے فیصلہ تو بتا دیا کہ آپ اسٹرائک کی طرف جا رہے ہیں, لیکن میں وہ اثرات جاننا چاہ رہا ہوں. یعنی آپ کا جو بزنس ہے, آپ چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, روز کی بنیاد پر اگر پیٹرولیم مصنوعات کا تعین ہو تو اس سے آپ کس درجے میں متاثر ہوتے ہیں؟ ذرا میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے آج نے ایک ڈیل کی کل پیٹرول سستا ہو جائے. میں سر اس پہ گزارش کروں کہ آپ کے ایک تو جو قادر خان مندوخیل صاحب جو بات کر رہے تھے, میں ان کے موقف کی تائید کرتا ہوں. میں اپنی اس بات کے اوپر آتا ہوں. آپ کا جو کویسچن ہے کہ یہ کیوں ممکن نہیں ہے, آپ کے قادر, میں مثال کے طور پہ قادر خان مندوخیل صاحب کے 300 کنٹینر ہیں, 3000 کنٹینر ہیں, ہم نے لاہور بھیجنے. ان کے ساتھ آج کے ڈیزل کی مارکیٹ کے مطابق جو ہے ہمارا ان کے ساتھ ریٹ طے ہو جاتا ہے کہ 3,20,000 میں جو ہے ان کے 300 کنٹینر جو ہیں سر ہم لاہور پہنچا رہے ہیں. ہمارا ایک ٹرالر جو ہے آصف صاحب وہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ لاہور پہنچتا ہے. آج گاڑی اگر رات 9 بجے کنٹینر لوڈ کر کے نکلے گی تو 12 بجے جو ہے ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی جائیں گی. کیا ہم پھر ان کو کہہ رہے ہوں کہ جی اب 3,20,000 کرایہ نہیں, اب 3,50,000 ہے. پھر 24 گھنٹے بعد سر ہماری گاڑی پہنچے گی رحیم جر خان ملتان کے قریب.
پھر ہمارا ڈرائیور گاڑی کھڑا کر کے ہمیں کہے گا کہ ڈیزل بڑھ گیا، اور ہم قادر خان مندوخیل صاحب کو کہیں گے کہ جی اب ہم گاڑی وہاں پہ آپ کا کنٹینر روک رہے ہیں، آپ کرایہ بڑھائیں. پھر اگلے دن گاڑی 24 گھنٹے کے بعد لاہور پہنچے گی تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کرایہ بڑھا دی جائے گا. سر یہ پاکستان ہے، پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا. کسی کی 15 دن کا کانٹریکٹ ہے، کسی کا اپنا مہینے کا ہے. ڈیلی بیسس کی مارکیٹ یہاں پر چل رہی ہوتی ہے، اس کے حساب سے یہاں ہم گاڑیاں یہاں سے بھیج رہے ہوتے ہیں. پاکستان کی 50% ٹرانسپورٹ سر ان کی غلط فیصلوں کی وجہ سے آصف صاحب کھڑی ہو گئی ہے. میں آخری بات کروں گا کہ ملک گیر ہڑتال کی تھی دسمبر کے اندر سر، ہم 10 دن تک ملک بند رہا. جب ملک گیر سر ہڑتال ہوتی ہے ٹرانسپورٹرز کی تو اس میں لاکھوں کروڑوں کا نقصان نہیں بلکہ اربوں کھربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے سر. اس کے اندر فیڈرل منسٹر پی ایم صاحب نے اس کا نوٹس لیا، منسٹر کمیونیکیشن، منسٹر پورٹ اینڈ شپنگ، منسٹر جو ہے اسٹیٹ بلال کیانی صاحب، یہ تینوں وزراء موصوف جو ہیں یہ زوم پر موجود تھے. ہمارے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، کمٹمنٹ کی. پنجاب گورنمنٹ نے بلال اکبر ہیں ٹرانسپورٹ منسٹر جو سینئر منسٹر ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، یہاں چیف منسٹر سندھ نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی. ٹرانسپورٹ منسٹر جو ہیں شری نام احمد صاحب، کراچی میئر، ان کے معاہدہ ہمارے پاس موجود ہے. کسی ایک پوائنٹ کے اوپر بھی آصف صاحب نہ فیڈرل گورنمنٹ نے، نہ پنجاب گورنمنٹ نے، نہ سندھ گورنمنٹ پہ ایک پوائنٹ پر بھی انہوں نے شہزاد عوان صاحب آپ سمجھتے ہیں درآمد نہیں کیا. شہزاد عوان صاحب پالیسیوں کی وجہ سے ہم ملک کی شہزاد صاحب کوئی ایسا آدمی حکومت میں ہو جو ان معاملات کو نہ سمجھتا ہو تو وہ تو ایسے فیصلے کر سکتا ہے. پی ایم ایل این کے بارے میں تو عمومی شہرت یہی ہے کہ یہ کاروبار کو، بزنس کو، انڈسٹری کو، اس کے مزاج کو، اس کے مسائل کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے، اور اسی لیے ایک گمان تھا کہ یہ آئیں گے تو معیشت کو بہتر کر لیں گے. اب اگر پی ایم ایل این کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ معیشت کے اتار چڑھاؤ کو نہیں سمجھتی. تو ہو سکتا ہے یہ فیصلہ ناگزیر ہو گیا. وہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آصف صاحب اب دیکھیں، میں ان کے لیے کہوں گا کہ جو پبلک کے ووٹ لے کر آتے ہیں ان کو عوام کا، پبلک کا ان کو احساس بھی ہوتا ہے. جن کو لا کے مسلط کر دیا جاتا ہے تو ان کو پبلک کا، عوام کا کوئی خیال نہیں آتا کہ ٹرانسپورٹر احتجاج میں جائے، تاجر احتجاج میں جائے، کسان احتجاج میں جائے، طالب علم احتجاج میں جائے، پورا ملک بھی ہڑتال میں چلا جائے، احتجاج میں چلا جائے. تو یہ جو مسلط کی ہمارے اوپر لوگ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کسی قسم کا احساس ہوگا. لیکن ٹرانسپورٹر جو ہیں سر ان کی غلط پالیسیوں کی مذمت کریں گے اور مزاحمت بھی کریں گے. جی ٹھیک ہو گیا. نعیم گجر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. بالعموم جب ہم وکلاء کو بلاتے ہیں اور ان سے ہم سوال کرتے ہیں تو ہم قانون کا سوال پوچھتے ہیں، لیکن آج میں نے نعیم گجر صاحب سے قانون کا نہیں معیشت کا سوال پوچھنا. نعیم گجر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں روز اوپر نیچے ہوں گی، اب تو آپ کا معاملہ بھی یہ ہے نا کہ آپ قسطنطنیہ میں بیٹھے ہیں، ایک جو عدالت ہے وہ ٹمبکٹو میں بنی ہوئی ہے، دوسری جو موریتانیہ میں بنی ہوئی ہے. یہ یعنی حقیقتاً تو ایسا نہیں ہے، لیکن وکلاء یہی کہتے ہیں کہ بھئی ایک ادھر لے گئے، ایک اس سیکٹر میں لے گئے. وی ہیو ٹو ٹریول الاٹ. بہت سارے ایکسپنسز کا رونا روتی ہے آپ کی وکلاء کمیونٹی. لیکن جو وکلاء کے قائدین ہیں وہ معیشت سے بے نیاز ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ عام وکیل کی ٹریولنگ کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے، اسلام آباد بہت بڑا شہر ہو گیا ہے، ایک عدالت اس کونے میں ہے، ایک عدالت اس کونے میں ہے، وکلاء کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جب روز کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کا فیصلہ ہوگا تو اس پہ آپ بھی متاثر ہوں گے، کیونکہ یا آپ ہر روز وکیل سے، کلائنٹ سے فیس لے لیا کریں گے کہ آج اتنی فیس میں اضافہ ہو گیا، آج ریٹس فلکچویٹ ہوئے، ہماری فیس بھی اوپر نیچے جائے گی. یعنی قانونی امور پہ مشاورت سے پہلے ذرا اپنی کمیونٹی کے معاشی مسائل تو سمجھائیے ہمیں. متاثر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی، جہاں وہ جیسی عوام ہے، ہم وکیل بھی اس عوام میں سے ہیں اور ہم کوئی علیحدہ سے مخلوق نہیں ہیں. ظاہری بات ہے جس ہم بھی اس ملک کا حصہ ہیں اور جس طرح ایک عام آدمی کے اوپر ایک پیٹرول کا جو میں سمجھتا ہوں بم گرایا جاتا ہے، اسی طرح ایک ہم وکلا کے اوپر ہے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو زیادہ اس معاشی مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. ہمیں ایک کورٹ سے دوسری کورٹ، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، سپریم کورٹ سے ڈسٹرکٹ کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ سے ٹرائبونل. تو ہماری یہ جو پیٹرول جو ہے نا، یہ ہم زیادہ کنزیوم کرتے ہیں ایک عام آدمی سے. اب جہاں تک آپ نے اس کی پرائسز کی بات کی، دیکھیں ڈیفینیٹلی ایک افیکٹ کرتا ہے، ہر بندہ افیکٹ کرتا ہے. جہاں تک آپ نے ہمارے وکلا رہنماؤں کی بات کی، دیکھیں وکلا رہنماؤں کا کام تو ایک ملک کے اندر جمہوریت کو ایک سنبھالنا ہے، جمہوری راہ پر لے کے چلنا ہے. یہ وکلا رہنماؤں کو یہ مینڈیٹ کس نے دیا کہ انہوں نے جمہوریت کو سنبھالنا ہے؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وکلا جمہوریت کے علمبردار ہیں. نہیں علمبردار آپ بنے ہوں، لیکن یہ ذمہ داری وکیلوں کو کس نے دی ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو سنبھالنا ہے؟
دیکھیں ذمہ داری کے ہم لوگوں میں تو خود احساس ہونا چاہیے نا. دیکھیں اس ملک کے اندر کون سا ایسا طبقہ ہے آج کل ہم روز ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, میڈیا دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, پولیٹیکل لوگ یہی باتیں کرتے ہیں کہ کب وکلا میدان میں آئیں گے, کب وکلا سڑکوں پر آئیں گے, کب وکلا تحریک چلائیں گے, کب وکلا تحریک چلائیں گے. گجر صاحب میرا سوال اور ہے, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری آپ کا, سر میں آپ کی طرف واپس آؤں گا سر, لیٹ می کنٹینیو سر میں آپ کی طرف واپس آؤں گا, مجھے سوال کر لینے دیں, آپ کو پورا وقت دیں گے. جمہوریت اور آئین اور قانون. نہیں گجر صاحب, آپ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ حصول انصاف کو یقینی بنائیں. آپ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ بندے کو مرنے کے بعد انصاف نہ ملے. آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ یہ تمثیل دینا لوگ چھوڑ دیں کہ دادا کیس کرے گا, پوتے کو شاید انصاف مل جائے. یہ آپ کا کام ہے. دیکھیں آپ کا کام جمہوریت کو کندھا دینا نہیں ہے سر, یہ اضافی ذمہ داری لے سکتے ہیں آپ. میں نے ایک بات کی, دیکھیں نا آپ ماضی اٹھا کر دیکھ لینا, چیف جسٹس افتخار چودھری کی کیمپین چلی, پیپلز پارٹی PMLN نے اس کو لیڈ کیا, تو کون تھے؟ وکلا تھے. آج کل آپ علی احمد قر صاحب کی تقریر سن رہے تھے, کون اکٹھے؟ وکلا تھے. نہیں بالکل بھی نہیں, ہم تو اس کا بالکل نہیں, ہم تو بالکل کسی تحریک کا حصہ نہیں ہے. ہم نے وہ تحریک چلا کر دیکھ لی, ہم نے ماضی میں تحریکیں ہمارے نہیں. دیکھیں آپ کسی اور کانٹیکسٹ میں لے کے دیکھیں, ہم اکثر یہ کہا کرتے ہیں اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم وکلا جمہوریت کے لمبردار. ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوری سسٹم چاہے جتنا بھی برا ہو وہ ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق معاملات بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو اب تحریک چل رہی ہے آپ اس کا حصہ ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں. میں 2009 میں جب یہ وکلا تحریک چلی 8 کے اندر, تو میں بار کا سیکرٹری تھا. ہم نے وہ تحریک بھی دیکھی, ہم نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی, اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے تحریک چلا رہے ہیں رول آف لا کے لیے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے, کہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں گے کہ ہم ہم نے ایک اس ملک کے لیے آئین کی خاطر قربانیاں دی, ہم نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ وہی تحریک جو ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے چلی, جو سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے چلی, وہ پھر کسی اور مقاصد کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئی. نہیں, ابھی وہ اطہر بن اللہ صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ وکلا تحریک کیوں نہیں چلاتے. دیکھیں اگر آپ نے نام لے لیا, لگتا ہے ہماری دکھتی رگ پہ آج آپ نے ہاتھ رکھ دیا, تو دیکھیں پھر میرا پہلا سوال اطہر بن اللہ صاحب سے تو یہ ہے نا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس حیثیت میں 300 اسلام آباد کے وکلا کے اوپر FIR دی. آپ پھر ان سے یہ بھی سوال کیجئے نا کہ آپ بطور جج نہیں, دیکھیں کسی جج کو یہ اختیار نہیں ہے آصف بھائی کہ وہ وکیلوں کے اوپر, سابق صدور کے اوپر, سابق سیکرٹری صاحب کے اوپر, سابق ممبر بار کونسل کے اوپر دیکھیں, اور ایون جن کے اوپر انہوں نے FIR دی, بار نے چن کے ان کو نہ صرف بار کا پریزیڈنٹ منتخب کیا, بار کا سیکرٹری منتخب کیا, بار کا اسلام آباد بار کونسل کا وائس چیئرمین منتخب کیا, اور بار نے ان تمام کو موقع دیا. ایک اب آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو صرف ایک لائن مزید 1 منٹ دیں گے. دیکھیں اب ان کو یہ جو آپ نے کالم کی بات کی, میں نے ان کا کالم بھی پڑھا, یہ کالم ان کو نہیں, تو ان کو کہیں نا آپ نے تحریک چلائی تھی, تحریک چلانے کے بعد آپ نے اپنی نوکری قبول کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آپ نے اپنی نوکری پکی کی, آپ ہائی کورٹ کے جج تعینات ہو گئے. ہائی کورٹ کے جج جب آپ تعینات ہیں تو اس وقت آپ کو رول آف لا کیوں نہیں یاد آیا, اس وقت آپ کو تحریک کیوں نہیں یاد آئی. آج آپ نے جب استعفیٰ دے دیا, آج آپ نے اپنا استعفیٰ دے دیا تو آپ کو یاد آ گیا کہ تحریک چلنی چاہیے, تو انہیں کہیں نکلے نہ آئے نا بار کے اندر. دیکھتے ہیں کتنے وکلا تحریک چلائیں گے. اچھا, وہ نکلیں گے تو لوگ نہیں نکلیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کس لیے نکلیں گے. احتجاج کی کال دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے, میں تو کہتا ہوں اطہر بن اللہ صاحب کو کہیں اسلام آباد بار کے اندر آ کے آئیں, 10 وکیل نکال کے دکھائیں, میں وکالت چھوڑ دوں گا. انہیں کہیں بار کے اندر تو آئے نا. اطہر بن اللہ صاحب اگر انہیں کہ اطہر بن اللہ صاحب کو میں آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں, آپ مہربانی کر کے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے اندر آ جائیں ایک دفعہ, اور پھر دیکھیں آپ واپس کیسے جاتے ہیں. نہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں بالکل کہہ رہا ہوں, دیکھیں تحریکیں وہ لوگ چلایا کرتے ہیں. دیکھیں تحریکیں ان کو پتہ لگے گا نا کہ انہوں نے جتنی رول آف لا کی خدمت کی ہے, جتنے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی خدمت کی ہے, بطور جج انہوں نے جو بہت اچھے کارنامے سر انجام دیے ہیں. میں تو اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, ہماری کسی کو ذاتی لڑائی تو نہیں ہے. یہاں تو بہت اچھے اچھے جج بھی رہے ہیں, ہم ان کا نام کیوں نہیں لیتے, ہم ان کو کیوں نہیں کرتے. جو اچھے ججز ہیں ہم نے ہمیشہ ان کو پروٹیکٹ کیا, ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو اعلان کیا اور سنا کوئی ایک تنظیم ہے وکلا ایکشن, کیا ہے وہ وکلا ایکشن محاذ ہے, وکلا ایکشن کمیٹی یہ کیا ہے, ایک نئی باڈی بنائی ہے آپ لوگوں نے. علی احمد قر صاحب ہمارے سینئر بھی ہیں, استاد بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, وہ اکثر کمیٹی بنا لیتے ہیں اور شروع کرتے ہیں. تو بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ تحریک چلے گی, تحریک. مجھے نہیں لگتا کہ آصف بھائی مستقبل کے اندر کوئی ایسی تحریک چلے گی, اور چلنی چاہیے. اگر وکلا کی تحریک چلتی ہے, فرض کریں, اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟
دیکھیے بار کی کیبنٹس کرتی ہیں، بار کے نمائندگان کرتے ہیں، بار کے لیڈران کرتے ہیں، پریزیڈنٹ کرتے ہیں. کورٹ صاحب کے پاس کوئی عہدہ ہے آپ لوگوں کا؟ میرے حساب سے مجھے ذہن میں نہیں ہے، شاید کوئی ہو، لیکن آئی تھنک سو کوئی عہدہ نہیں ہے ان کے پاس. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تاحیات چیئرمین ہوں دھرنے شرنے اور تحریکوں چلانے کے لیے؟ نہیں، اس کا تو مجھے معلوم نہیں ابھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت سے بڑے جڑے ہوئے ہیں، اور حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ کا تحریک کا ایک جید وکیل رہنما تحریک کا اعلان کر رہا ہے، اور اس اعلان کا اس کو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. وکلاء تحریک کا مینڈیٹ ہے میرا خیال ہے، جہاں تک آپ نے وضاحت کی، بارز کے پاس ہے، بار کونسلز کے پاس ہے شاید، یا بار ایسوسیشنز کے پاس ہے، آپ کے منتخب نمائندوں کے. تو پھر یہ کیا ہے پھر؟ دیکھیے اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیریل کرنا ہو تو معذرت کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ وکلا کو استعمال کیا جائے، وکلا کو میدان میں لایا جائے. دیکھیں آپ نے خوبصورت بات کی کہ جناب دیکھیں ہمارا کام ہے لوگوں کو انصاف پرووائڈ کرنا، قانون اور آئین کی جنگ لڑنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا عدالتوں میں. جی اسلام آباد بار ایسوسیشن تو قطعاً کوئی ایسی تحریک نہیں چلا رہی. جو پچھلی تحریک تھی اس میں سیاسی جماعتیں بھی نمایاں تھیں. پاکستان پیپلز پارٹی اگرچہ تھوڑی سی تعامل کا شکار تھی، لیکن پیپلز پارٹی کے رہنما لیڈ کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں شامل تھے. تو قادر مندو خیل صاحب، اگر اس وقت وکلاء تحریک کوئی چلی تو پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہوگی؟ دیکھیے میں بھی بار کا ممبر ہوں، سپریم کورٹ بار کا، اور یہاں پہ وکلاء بھی تقسیم ہیں، کوئی الگ گروپ ہے، کوئی الگ گروپ ہے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑتے ہیں. تو وہ وکلاء جو ہے نا کیا جو تحریک چلا رہے ہیں، کس چیز کے چلا رہا ہے، کس بات پہ چلا رہا ہے، کس وجہ سے چلا رہا ہے. اگر انہوں نے نومبر میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن لڑنے کے لیے کوئی ردم پیدا کرنا ہے تو ایک الگ بات ہے، یا ملک میں کوئی مارشل لا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو ایک الگ بات ہے. اگر وہ مہنگائی کے لیے لڑ رہے تو ایک الگ بات ہے. میں اسی بار کا حصہ ہوں، سپریم کورٹ بار کا. ہر الیکشن سے پہلے ہمیں سب خواب دکھاتے ہیں کہ وکلاء کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی سوسائٹی ہے، وہاں ایک ٹریکٹر بلیڈر چلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن گزرنے کے بعد پھر پورا سال نہیں ہوتا ہے، پھر اگلے سال الیکشن سے 1 مہینہ پہلے ٹریکٹر چلا لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اپنی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں جو یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. میں سپریم کورٹ بار کے عہدیداروں کی بات کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد اگر میں سپریم کورٹ کا جو ہوٹل ہے اس کی بات کروں، وہاں بھی جو ہے نا انہوں نے کچھ چند سیٹوں کے لیے رکھا ہوا ہے، باقی جا کے کرایہ پہ دیا ہوا ہے. وہاں بھی سمجھ لو کہ 1 ہفتے 10 دن پہلے کو بکنگ کر لے تو پھر جگہ. تو مندو خیل صاحب، آپ کو تحریک چلتی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ نہیں، میں تو دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیے کہ اگر وہ مہنگائی کے لیے تو پیپلز پارٹی ضرور ساتھ دے گی، اگر وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے تو پیپلز پارٹی ضرور ساتھ دے گی، اگر وہ الیکشن لڑنے تک، نومبر کے اینڈ تک الیکشن لڑنے تک جو ہے نا تحریک ہے تو اس میں پھر کون ساتھ دے گا. اور پھر اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے. بہت ساری وکلاء کا ابھی اطہر من اللہ کی بات کی، کون ہے، اس کی کیا میرٹ تھا؟ یہ ڈرائیور تھا افتخار چودھری کا، اور وہ ہائی کورٹ کے جج بن گیا. اس سے پہلے مارشل لا میں ڈرائیور نہیں تھے سر، ترجمان تھے. ڈرائیور نہیں تھے، ترجمان. ڈرائیور بھی تھے، ڈرائیو بھی کرتے تھے. چلو ڈرائیور بھی تھے نا، ترجمان دونوں تھے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلاتے تھے. چلو ایک ہی بات ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ پچھلے اسمبلی میں نے قومی اسمبلی میں بل پیش کی ہے، اور محترم گجر صاحب بھی سن لے. میں نے وہاں یہ کہا کہ آپ 4.5 لاکھ پاکستان میں وکیل ہے، کوئی غریب کا بچہ سوچ سکتا ہے کہ میں وکیل بن جاؤں؟ یہاا چیمبر کے لوگ چاچے مامے بھتیجے چمچے جو نا بھرتی ہوتے ہیں. بڑا اپریشیٹ کی پی ٹی آئی نے، مگر تارڑ وہ ایم کیو ایم کا وزیر تھا کیا فروغ نسیم، وہ ٹالتا رہا. پھر یہ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، یہ تارڑ تھا اعظم تارڑ، بڑا اپریشیٹ کی، مگر آخری وقت تک ٹالتا رہا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ججز کے اپوائنٹمنٹ غلط ہے یا میرٹ کا قتل ہے. جو ہر جوڈیشری میں ججز اپوائنٹ کرتے ہیں وہ میرٹ کا قتل ہے. وہ جوڈیشل اسی وجہ سے دنیا میں 141 نمبر پر ہے. اگر ان کی میرٹ اتنی اچھی. اچھا یہ بتائیں مندو خیل صاحب، یہ بتائیں نا مندو خیل صاحب، آپ کے سپریم کورٹ کے ایک سابق محترم جج نے ڈان میں کالم لکھا اور انہوں نے سوال پوچھا کہ وکلاء تحریک کیوں نہیں چلاتے. آپ چونکہ سپریم کورٹ بار کے معزز رکن ہیں تو ایک سابق جج کے سوال پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیوں تحریک نہیں چلاتے؟ ویسے آپ چلائیں نا تحریک. وہ میری بات سنو کہ ہم کوئی ججز کی غلام ہیں کہ ان کی ہدایت پہ ہم چلیں گے اور تحریکیں چلائیں گے، اور یہ ہوتے کون ہمیں ہدایت دینے والے. اور دوسری بات یہ کہ ایک نرالا جج بھی تو گزرا تھا کراچی کا، وہ
جسٹس گلزار. میں یہاں سے گزر رہا تھا, بڑے بنگلے تھے. اسا کلمند کو یہ نہیں پتا میٹروپولیٹن سٹی ہے اور نیسلا ٹاور کو بم سے اڑا دو. باقاعدہ اس نے آرڈر کیے, ڈان اور جنگ میں اشتہار آیا تھا کہ بم سے اڑا دو اس بلڈنگ کو, اور وہ لوگ روتے ہوئے پاکستان سے باہر گئے. اور پھر اس کے بعد جا کے اب سپریم کورٹ آئینی بینچ نے جب فیصلہ کیے, تو یہ اس طرح جو فیصلے ہوتے ہیں یہ تو اسی وجہ سے دنیا میں 141 نمبر پر ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اگر اپنے کیسز پہ توجہ دے تو بڑی مہربانی ہوگی. چھوڑ دے سیاست پاکستان کا, نہ ان کا کام ہے نہ ان کا تعلق ہے, وہ اپنی ڈیوٹی سنبھالے, اپنی تنخواہ حلال کرے تو زیادہ بہتر ہے. تو آپ ایک تو یہ ہے جیسے نعیم گجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک کا فیصلہ وکلاء کی منتخب تنظیمیں کرتی ہیں, ایک یہ ہے کہ اب ایک ایکشن کمیٹی بن جاتی ہے اور وہ بھی فیصلہ کرتی ہے. تو کیا یہ وکلاء کی جو اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہے کہ منتخب نمائندوں کی بجائے کوئی اور اٹھ کے اعلان کر دے کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں؟ نہیں, تو وکلا تو تحریک تو مزدور بھی چلا سکتے ہیں, حاری بھی چلا سکتے ہیں, ملازمین بھی چلا سکتے ہیں. تحریک پہ تو کوئی پابندی ہوتی ہے. جہاں آپ حقوق سلب کر دیں گے وہ طبقہ, ابھی شہزاد عوان صاحب ہمارے بھائی ہے میرے حلقے اور ان دونوں کا ہم پچھلے اسمبلی کا حصہ رہے, تو وہ ایک ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کو جو ہے نا وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہر کسی کے پاس اختیار ہے, اس پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. لیکن پابندی اگر ہے تو ججز پہ. ججز کون ہوتے ہیں تحریک چلانے میں؟ ماضی میں افتخار چودھری کیا کرتا تھا کہ اپنے من پسند جو ہے نا وہ فرنٹ مین یا اخبار والوں کو کہتا تھا خبر چاپ دو, پھر اپنا کوئی چمچا وکیل ہوتا تھا اس کو بولا کہ پٹیشن داخل کر دو, اور اس پہ وہ ڈرامہ بازی کرتا تھا اور وہ جا کے 100 موٹو لیتا تھا. تو ایسے ڈرامے بند ہونے چاہیے. ججز جو دنیا میں 141 نمبر پر ہے پاکستان جوڈیشل سسٹم, اس کو پہلے دوسرے نمبر پہ لیا ہے. کم از کم جو ایٹمی طاقت ہے ہم 7ویں نمبر پہ 6 پہ اس پہ تولا ہے, 141 سے تو نیچے لایا ہے. باقی ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہ جو عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے کی بات ہے. اچھا قادر مندوخیل صاحب, آپ سے آخری سوال, چونکہ اب ہمارے ساتھ حامد صاحب بھی ہیں جو چیئرمین ہیں پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن کے. آپ نے کہا کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں 24 گھنٹے میں بڑھ رہی ہیں, اس کا یا حکومت کو فائدہ ہے یا اونرز کو فائدہ ہے. یہ اونرز کو کیسے فائدہ ہے, پیٹرول پمپ اونرز کو کیسے فائدہ ہے؟ اونرز کو اگر فائدہ نہیں ہے تو کل بند کمرے میں جنہوں نے مکہ کی ہے وزیر پیٹرولیم کے ساتھ, وہ کیا تھا؟ عوام کی بات انہوں نے کہاں کی ہے؟ مجھے عوام کی بات بتا دے. انہوں نے اپنی پرسنٹیج بڑھائی ہوگی, انہوں نے جو پیٹرول کے مثال کے طور پہ کل رات پیٹرول کم نہیں ہونا ہے, 35 پیسے کم ہونا ہے اور 6 روپے بڑھنا ہے, تو ان کو تو فائدہ ہے. اور پھر یہ وزیر پیٹرولیم وہی ہے جس نے 126 روپے بڑھائے تھے اور کہہ رہے آئل کمپنی کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے پیٹرول نہیں بڑھائیں گے, اور پھر وہ مسلسل بڑھاتے رہے. لیکن کیوں بڑھا رہے ہیں؟ پیٹرول پہ پابندی نہ امریکہ کی طرف سے نہ ایران کی طرف سے, یہ کس بات پہ بڑھا رہے ہیں؟ پورا ہمارے چاروں طرف جو ممالک ہے, کسی کے 2 روپے کسی کے 4 روپے بڑھے, ہم 200-300 روپے کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اور پھر وزیر ارسطو خود کہتا ہے کہ ہمارے پاس سورس آف انکم یہی ہے. تو یہ میں کہتا ہوں ڈرامے بند ہونے چاہیے. اور پیٹرول پمپ ایسوسیشن والوں سے بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جو پیٹرول پمپ پہ آپ ایرانی پیٹرول استعمال کرتے ہیں وہ تو کوڑیوں کے دام ملتے ہیں, آپ کیوں پاکستانی نرخ پہ بیچتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے نہیں بیچتا ہے تو پورے پاکستان میں 70% پیٹرول ڈیزل آ رہا ہے, یہ کہاں بک رہا ہے؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے اچھے لوگ بھی شامل ہوں گے, اچھے پمپ والے بھی ہیں, مگر میجورٹی تو بیچ رہے ہیں. یہاں کوئٹہ سے لے کے مظفر آباد تک سارے ایرانی پیٹرول ڈیزل بیچ رہے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. پیٹرول پمپس اونر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہمارے ساتھ ہیں حامد صاحب. سر آپ کی طرف آتے ہیں. حامد صاحب کیا کہتے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں مندوخیل صاحب کہ یہ آپ کی اور حکومت کا اس میں فائدہ ہے, اور آپ نے اسٹرائک کا کہا تھا, پھر آپ مل بیٹھے, آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اس انڈرسٹینڈنگ کا مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, حکومت کو فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا ملک کو عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ کاٹل صاحب بنتا جا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں سر اس پہ؟ سر ایک تو میرا نام ہمایوں خان ہے. ہمایوں خان ہے, I'm sorry, my apologies. میرا نام ہمایوں خان ہے. اور مندوخیل صاحب دیکھو وہ سٹیریو ٹیپ کی طرح وہ بول رہے تھے, مطلب جس چیز کا آپ کو فیکٹ کا نہیں پتا. مطلب بات کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن جب تک آپ نے اپنے آنکھوں سے اپنے کانوں سے کسی کو نہ دیکھا ہو اور کسی کے اوپر الزام لگانا, یہ پاکستان میں عام سیاستدانوں کے اور اس قسم کے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تو ہم کوشش کر دیں کہ رزق حلال کمائیں. اب ہمارے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے, میں نہیں سمجھتا. دیکھو ہم 100% کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے, لیکن میں الحمدللہ مطلب مندوخیل صاحب کو بھی چیلنج کرتا ہوں جو اس نے بات کی ہے.  ایران کا جو بارڈر ہے بلوچستان کے ساتھ وہ کھلا ہوا ہے,
لیکن یہ جو اس نے مظفرآباد تک بات کی یہ بالکل غلط ہے. ہو سکتا ہے 1-2% تک ہوگا لیکن یہ بالکل مطلب ناممکن ہے, اس طرح نہیں ہے. ایک بات ہم تو سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں, ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جو سمگلنگ ہے اس کو سب سے پہلے روکا جائے. وہ سمگلنگ بلوچستان کے لوگوں کو اجازت کیوں دی ہے؟ وہ اس کو اجازت دے دیے تو اس کے آڑ میں پھر آپ کو پتا ہے کہ سارا پاکستان جو ہے نا اس کو کر رہے ہیں. ابھی میں اگر آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو پیٹرول پمپ ہے جو نیشنل ہائی وے یا موٹر وے کے اوپر ہے اس کی سیلیں ختم ہو چکی ہیں, اور سیلیں اس لیے ختم ہو چکی ہیں کہ جو گڈز ٹرانسپورٹ کے جو ٹرک ہے ان کی جو نیچے جس فیول کی کیپیسٹی ٹینک کی تھی وہ 160 سے لے کے 200-250 لیٹر تک ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ جو انہوں نے ٹینکی بنا لی ہیں وہ 1000 سے 1500 لیٹر انہوں نے ٹینکی بنائی ہے. حکومت کو بھی یہ چیز نظر آ رہی کہ اتنی بڑی ٹینکی ہے تو سیفٹی کے بھی خلاف ہے, سٹینڈرڈ کے خلاف ہے. جو لائسنس اس کو دیتے اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے. اب اس نے وہاں سے ہب چوکی سے یا بلوچستان سے اس ٹینکی کو فل کر کے نہ پورے پاکستان کا چکر لگا کے واپسی جو ہے نا ہب چوکی پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی پیٹرول پمپ پہ رستے میں یہ سارے افیکٹ ہوئے ہیں. ہمارا اس وقت جو یہ انڈسٹری ہے تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کرنے سے کہ ایک بندہ 5-7-10 کروڑ روپے لگاتا ہے روڈ کے اوپر پھینکتا ہے, کیا وہ بے ایمانی کے لیے کماتا ہے؟ جو اس کو اتنا بڑا سٹرکچر نظر آتا ہے وہ ٹیکس پیئر ہیں. ہم سب سے پہلے جو ہے نا آپ ٹیکس پیئر کے ساتھ ٹیکس کلیکٹر بھی ہیں کیونکہ ہماری انوائس کے اوپر ایڈوانس انکم ٹیکس ساری چیزیں کٹ جاتی ہیں. ہمایوں صاحب آپ سے میں نے 2-3 اور باتیں پوچھنی ہیں. یہ جو آپ کا حکومت سے مذاکرات ہوئے اس میں کیا طے ہوا؟ اصل کہانی کیا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے ہم سٹرائک کرنے جا رہے ہیں, پھر حکومت نے ظاہر ہے کچھ آپ کو یقین دہانیاں کرائی ہوں گی. ان یقین دہانیوں میں پبلک کے لیے بھی کچھ ہے یا وہ صرف آپ کے لیے ہے؟ سر دیکھو, پبلک کا جو کام ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. گورنمنٹ کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اور اس ووٹ کے بدلے اب وہ پبلک کو کیا دیتا ہے. ہم کاروبار کرتے ہیں, ہم نے اپنا پروفٹ دیکھنا ہے, ہم پبلک کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں. مطلب اگر کسی جگہ پہ پیٹرول پمپ بنتا ہے تو اس کو ساری سہولتیں, اس کو مسجد بھی, اس کو واش روم بھی, اس کو سیفٹی بھی, اس کو مطلب ایک آپ ریسٹ ایریا سمجھ لیں کہ وہ اس کو ملتا ہے. 24 گھنٹے جو ہے نا وہاں پہ لائٹ بھی جلتا ہے, بجلی بھی ہوتی ہے, نہ تو ہمیں واش روم کے چارجز دیتا ہے, مطلب دوسری جو فیسلٹی استعمال کرتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں دیتا. ہم تو پبلک کو یہ فائدہ دے سکتے ہیں. جو دوسری بات ہے نا کہ آپ, کیونکہ پبلک والا جو سوال ہے نا میرے خیال میں یہ تو گورنمنٹ کا ہے کیونکہ ہم پبلک کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ ہمیں بتائیں سیکیور کرنا تھا. بالکل ٹھیک. اچھا طے کیا ہوا تھا؟ طے کیا ہوا کہ کیا گارنٹی دی گئی یا وعدہ کیا گیا جس پر آپ نے سٹرائک کو پوسٹ پون کیا؟ سر ہم نے جو ہے نا سٹرائک کو ملتوی نہیں کیا تھا. وہ علی پرویز ملک صاحب نے اپنے ساتھ 2-4 بندے کھڑے کر کے انہوں نے مطلب سٹرائک کا کال آف کی بات کی ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. ہمارا آل پاکستان پیٹرول پمپ آنر ایسوسی ایشن اس کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ ہم نے کہا کہ بھئی آپ کی ساری جو چیزیں ہیں یہ مطلب اگر میں آپ کو پوائنٹ بتاؤں, ہمارا پرائیورٹی جو تھا نا 2 پوائنٹ تھے. ایک جو ڈے بائی ڈے ریٹ چینج ہونا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اس میں فائدہ ہے, روزانہ ریٹ بڑھ رہا ہے تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. تو پھر ہم اس مطالبے کو کیوں چاہتے ہیں کہ اس کو 1 مہینہ پہ کر لیں. مطلب ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ 1 مہینہ پہ کر دیں. دوسری بات ہے کہ ہمارا جو کمیشن ہے وہ پرسنٹیج میں کر دیں, کیونکہ ہمارا جو پیٹرول ڈیزل کی قیمت ہوتی ہے وہ فکس نہیں ہوتی, وہ فلیکچویٹ ہوتا ہے, وہ کم زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جب پرسنٹیج میں فارمولے کے حساب سے ہوگا کہ اگر ہم اسے 8% مانگتے 100 روپے کا لیٹر ہوگا تو پھر یہ مطلب کہ 8 روپے ہوگا. تو وہ اس کا میکنیزم طے کر لیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں کہ اتنا کر لیں, لیکن اس کا میکنیزم تو ضرور کر لینا کہ اتنی تک کم از کم ریٹ جائے گا اور اتنا جو ہے نا منیمم ہوگا, اتنا میکسیمم ہوگا, تاکہ اس کو یہ روز جو شٹ ڈاؤن ہے معاملات ہے. دیکھو نا ایک فارمولا, آپ کسی کو اپنا حق دے دے, کاروباری بندے کو حق دے دے, حق دے دے. نہیں, آپ کی کمیونٹی کی جائز بات ہے, سمجھ آ گئی ہے, قابل فہم ہے. ہمایوں صاحب, نعیم گجر صاحب, میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. ہمایوں صاحب نے ظاہر اپنی کمیونٹی کی بات کرنی تھی, ان کا تو یہی بنتا ہے, وہ جو ان کی ایسوسیشن ہے, ان کے جو مسائل ہیں انہوں نے وہی حکومت کے سامنے رکھنے تھے. آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے نعیم گجر صاحب, آپ صدر ہیں اسلام آباد بار کے, کنزیومر کہاں جائے, عام آدمی کہاں جائے جس کو آپ نے سبز باغ دکھائے تھے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, اس کے بعد آپ میں سے تو کچھ جج بن گئے, کچھ کے اور مزے ہو گئے,
وہ ریاست کب وہاں کے جیسی ہوگی؟ کنزیومر کے لیے کب وہ ممتا جاگے گی؟ اور آپ نے کہا کہ ہمیں جمہوریت کے لیے ہم کام کرتے ہیں، تو جمہوریت تو ظاہر عوام ہے نا. تو یہ جو عوام کے مفاد کے معاملات ہیں، پیٹرول کی قیمتیں روز بڑھ رہی ہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اس پہ اگر کوئی قانونی داد رسی کرنا چاہے تو اس پہ وکلا کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے کیا کیا آپشنز ہیں؟ ذرا اس پہ رہنمائی کرنا. دیکھیں یہ تو بات آپ نے درست کہا ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے وہ اس چکی میں ہمیشہ پستا ہے. حکومت جو بھی معاملات طے کرتی ہے، جو بھی پرائسز طے کرتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو اس کا اثر ہے ایک غریب عوام کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ آصف بھائی آج سے نہیں، مسلسل جو بھی حکومت آئی ہم نے بطور ایک عام شہری یہ دیکھا، ہم نے ہمیشہ کہا کہ مہنگائی، اور کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان مہنگائی کی چکی میں بہت برے طریقے سے پس رہا ہے. اور ڈیلی پرائسز، اور اسپیشلی جو جس طریقے سے ڈیلی پرائسز بڑھائی جا رہی ہیں. اس سے پہلے ایوان صاحب نے جو اپنے فرسٹ ڈسکشن میں ذکر کیا کہ اگر ایک ٹینکر جو ہے وہ کراچی سے نکلتا ہے اور اس نے بہاولپور سٹے کرنا ہے، بہاولپور سے آپ اگلے دن 24 گھنٹے تو اس کو لگ گئے وہاں پر آتے ہوئے، تو آپ پھر اس کی پیٹرول کی قیمت طے کر رہے ہیں. تو بات تو درست ہے کہ جب وہ پیٹرول اس قیمت پر آ رہا ہے 24 گھنٹے بعد وہ کہیں اور پہنچتا ہے، لیکن وہ ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹینکیاں انہوں نے اتنی بڑی کر لی ہیں کہ راستے میں پیٹرول لیتے ہی نہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں بے شک ٹینکی انہوں نے بڑی کر لیا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ ٹینکی کتنا کور کرے گی پرائس کو؟ وہ کسی حد تک کور کر سکتی ہے کہ وہ اسمگلنگ کا پیٹرول ڈلتا ہے، اس سے وہ پورا چکر کاٹ کے واپس. پھر اس کا مطلب ہے کہ پورا ملک اسمگلروں کے حوالے کر دینا چاہیے، حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہائی ویز پہ پیٹرول پمپس ہیں نا ان کی سیل کم ہو گئی، کیونکہ ان علاقوں سے جب ٹرکس چلتے ہیں نا جہاں اسمگلنگ کا پیٹرول دستیاب، تو اتنا پیٹرول لے کے چلتے ہیں یا ڈیزل لے کے چلتے ہیں کہ وہ چکر لگا کے واپس چلے جائیں، سستے پیٹرول تک واپس پہنچیں. تو دیکھیں نا، اگر آپ کو جس گاڑی جس سستے پیٹرول پر چل رہی ہے تو پھر اسی پیٹرول کو پیٹرول پمپس پہ کیوں نہیں آپ دے دیتے؟ آپ اسی پیٹرول عوام کو بھی تو فائدہ دیں نا. تو کیا ساتھ یہ جو آنر ایسوسیشنز کے جو بھی ہیں، جن کے جو مالکان ہیں، جو بھی ہیں جو ان کا کر رہے ہیں، جو صرف اپنے ایک ٹینکر کو ہی آپ نے ریلیف دینا ہے، آپ غریب عوام کو بھی ریلیف دیں، عوام کے لیے کھڑے ہوں. نہیں وہ تو دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ قبروں میں بیٹھ کے تو فیصلے نہ کریں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی بات ہم نے نہیں کرنی، ہم نے تو اپنی ایسوسیشن نہیں. آپ نے کیوں عوام کی بات؟ آپ اس ملک کا نہیں. آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ دیکھیں وکلا کیا جمہوریت کے علمبردار ہیں، کیا وکیلوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم بھی اس ملک کے ایک عام شہری جیسی حیثیت رکھتے ہیں. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جہاں بھی ایسوسیشن کے مالک بیٹھے ہیں، آنر بیٹھے ہیں، یہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی اس ملک کے اندر رہنا ہے، کوئی شک نہیں. یہ بھی اپنے پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں، روزگار کمانے کے لیے آئے ہیں، اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے آئے ہیں، ایک حد تک ہے. لیکن ان کو عوام کی آواز تو بلند کرنی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو منافع ملے اور آنکھ بند کر کے بیٹھ جائے ٹھیک ہے جی ہمیں تو منافع مل رہا ہے، باقی 24 کروڑ عوام جائے بھاڑ کے اندر. ایسا نہیں ہے. دوسری بات مندوخیل صاحب نے بڑی اچھی کی کہ دیکھیں جب آپ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں نا، اور عوام کے سامنے نہیں، جس کی کلیریفائی ہمارے بھائی صاحب نے کیا کہ میں نے میری بات مکمل نہیں غلط ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں بلکہ میں مندوخیل صاحب سے کہتا ہوں کہ نکالیں پیپلز پارٹی کو باہر، جس طرح جماعت اسلامی نکلی تھی باہر. دیکھیں جو بھی ہوا کچھ نہ کچھ ہوا. بعد میں نعیم صاحب جو ان کے بھی جو رہنما ہے جماعت اسلامی کے، کسی حد تک انہوں نے کریڈٹ بھی لیا. دیکھیں ملک میں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی کس لیے؟ اچھا میرا سوال ہے، ملک میں پولیٹیکل پارٹیز اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک عام عوام کو ریلیف دیں. اسپیسیفک کوسچن ہے، اس پہ رہنمائی کریں. پیپلز پارٹی آپ نے کہا نکلے گی، انشاءاللہ دیکھتے ہیں نکلتی ہے یعنی جماعت اسلامی بھی نکلتی ہے یعنی نون بھی شاید نکل آئے. آپ سے میرا قانونی سوال ہے، کنزیومر رائٹس کہاں گئے؟ روز صبح آپ اٹھیں، کنزیومر رائٹ بالکل موجود ہے. ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے یہاں پہ؟ کوئی قانونی رہنمائی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں کنزیومر رائٹس کے لیے کون آئے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ریڈی بان آئے گا؟ کیا ایک ٹیکسی ڈرائیور آئے گا؟ دیکھیں میں بات کرتا ہوں نا، کیا ایک ٹیکسی بان آئے گا؟ کیا ایک عام چھوٹی جس نے ایف ایکس یا بیران ٹائپ چھوٹی گاڑی رکھی ہے وہ آئے گا؟ مجھے یہ بتائیں اس ملک کا اشرافیہ جو اس ملک کے اندر جن کا جو ہر لحاظ سے مضبوط ہے، مالی لحاظ سے، کیا آپ نے کبھی ان کو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے ان کو عدالتوں کے ناک کرتے دیکھا ہے کہ جناب آج انہوں نے کنزیومر کورٹ میں پٹیشن؟ وہ خوشحال ہے. دیکھیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں لا موجود ہے. پوچھوں اگر آپ اجازت دیں؟ جی بالکل سر. ججوں کی طرف اگر مارگلا سے گرم ہوا اتر آئے نا، گستاخی کر بیٹھے تو آپ سٹرائک کر دیتے ہیں. نہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کوئی گرم ہوا ہم نے کبھی بھی کسی جج کے نہیں دیکھیں، ہم نے تو کبھی کسی جج کے لیے اسٹرائک نہیں کی. رک گئی لیکن اس سے پہلے بڑی ہوئی. اس سے پہلے کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. نہیں میں آپ سے مراد آپ نہیں ہے نا، آپ سے مراد آپ کی ذات نہیں ہے، آپ سے مراد وہ کمیونٹی کا کلچر ہے. ججز کے لیے اسٹرائکیں ہوتی ہیں بھائی، آپ کو پتہ ہے.
گرم ہوا نہیں جانی چاہیے اس طرف، ورنہ وکلا سڑکوں پر آج تو وکلا کبھی عوام کی طرف جاتی گرم ہوا پہ بھی سڑکوں پہ آ جائیں؟ دیکھیں ہم تو ہمیشہ عوام کی بات کرتے ہیں، ہم تو عوام کے لیے عدالتوں میں جنگ لڑتے ہیں، ہم تو ایک غریب عوام کا جو ان کو ہم ریلیف دلانے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی لحاظ سے ہوں. ہمارا تو وکلا الوکیل اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سب سے بڑے خدمتگار تو ہم وکیل ہیں، جو عدالتوں میں نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ بہار دیکھتے ہیں، نہ خزاں دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں. اچھا میرا سوال ہم نے پھر 8 بجے اپنی عدالت جگہ میں پر پیش ہونا موجود ہی ہونا ہے. ہے. ہم نے 8 بجے جج صاحب کے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے. سیاسی جماعتوں کی طرف لے گئے اور اشرافیہ کی طرف لے گئے. میں اسے پھر واپس آپ کے دربار میں لے آتا ہوں. کنزیومر صبح اٹھتا ہے، پیٹرول کی پرائسز بڑھ چکی ہوتی ہیں، کنزیومر نے کوئی چیز آرڈر ہم بھی کی تو ہے، اس کی کنزیومر ہیں پرائس نا. بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب ایک کنزیومر جس کی بات نہ اشرافیہ کر رہی ہے نہ کوئی اور کر رہا ہے، وہ اگر قانون سے کوئی ریلیف لینا چاہے تو از دیر اینی وے آؤٹ، یا وہ اس کو بالکل ہے. بس آپ دیکھیں برداشت کرے؟ اکثر میڈیا بتاتا ہے کہ ہائی کورٹس میں ریٹس فائل ہوگی پرائسز کے حوالے سے. ایک عام آدمی کو دیکھیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ یقین مانیں میں نے کبھی بھی اتنا پریشانی کا نہیں سامنا کرنا پڑا. جب آپ ایک ٹینکی بھرواتے ہیں نا، تو جب وہ 25-30 ہزار سے جب اوپر جاتی ہے تو دل ایک دفعہ کہتا ہے کہ یار یہ تو میں کسی زمانے میں پورا مہینے میں اتنا پیٹرول استعمال کرتا تھا. اب ایک دفعہ آپ کی جو ٹینکی ہے، کہیں آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر نکل جائے نا، تو آصف بھائی آپ کو لگ سمجھ آتی ہے. ہاں دیکھیں نا الحمدللہ یہ دیکھا جائے تھوڑا سا یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتی رستہ سمجھائیں. عدالتی رستہ یہی ہے کہ دیکھیں جی اگر کوئی ہے تو ہے بالکل ہے کہ غریب کو جرمانہ ہو جائے آگے سے. نہیں کیا جرمانہ ہوگا، لیکن بات یہ ہے نا کہ کیا عدالتوں سے بھی کوئی انصاف ملے. عدالتیں بھی کیا کر سکتی ہیں، عدالتیں کیا حکومت کو ڈائریکشن دے سکتی ہیں. دیکھیں نا اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو، عام افراد کو، سب کو بیٹھ کر ایک ایسا لائے عمل تیار کرنا پڑے گا. دیکھیں اس ملک میں معذرت کے ساتھ آصف بھائی، جب تک سڑکوں پہ نہ باہر نکلیں، اس ملک کے اندر کوئی بھی حکومت ہو، کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر، کسی کی بھی سڑکوں، دیکھیں کسی کاز کے لیے آئے نا. میں آج آپ کے چینل پہ اعلان کرتا ہوں، آئے نکلیں پیٹرول کے لیے. اسلام آباد بار ساتھ آپ کے کھڑے کرد صاحب اگر پیٹرول کے لیے تو آئے ہم بالکل کھڑے ہوں گے بالکل. لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، کسی جج کے لیے، کسی کی ذاتی مفاد کے لیے ہم کبھی اب کوئی تحریک نہیں چلائیں گے. طے کر چکے ہیں کہ ہم آئندہ کسی جج کے لیے تحریک نہیں چلائیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مندوخیل صاحب نے بڑی اچھی بات کی، ہم ان کے غلام ہیں کہ ہم ان کی کیمپین چلاتے رہیں گے، ان کی تحریکیں چلاتے رہیں گے. انصاف دیں لوگوں کو، انصاف پرووائڈ کریں. جان نثار اور بے شمار یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ سر ہم نے تجربہ حاصل کر لیا نا، ایکسپیرینس میکس اے مین پرفیکٹ. تو ہم نے تو کافی تجربہ حاصل کر لیا جن کے لیے ہم نے جنگیں لڑی. ہمایوں صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں سر؟ ہمایوں صاحب آپ نے کہا کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں کم از کم 1 مہینے کے لیے فکس کی جائیں. اس وقت جو دنیا میں غیر یقینی کی کیفیت ہے، ہمایوں صاحب کیا یہ پریکٹیکلی ممکن ہے کہ 1 مہینے کے لیے فکس کی جا سکتی ہیں اگر حکومت چاہے تو؟ یعنی عملاً ممکن ہے یہ چیز؟ سر یہ بالکل ممکن ہے اگر حکومت اپنا لیوی چھوڑ دے نا، اپنا لیوی چھوڑ دے. تو یہ دیکھو یہ جو اس وقت حالات ہے، پبلک کی جو حالت ہے، دیکھو آپ نے پبلک کی ریلیف کی بات کی ہے تو جنگ 1 مہینہ 2 مہینے، تو 1-2 مہینے اگر یہ پبلک کو ریلیف دے دے کہ بھئی آپ جو 80 روپے لیوی لے رہے ہیں تو 80 روپے چھوڑ دے ایک بات. لیکن علی پرویز ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ریلیف دے نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اوپر IMF بیٹھا ہوا ہے. اب اس کی کیلکولیشن یہ ہے کہ قرضہ تو آپ نے لے لیا، قرضہ استعمال کدھر ہوا اور قرضے کا واپسی جو ہے نا آپ کر رہے ہیں، آپ نے کس مد میں استعمال کیا. اب اصل صورتحال تو یہ ہے کہ اسٹیبلٹی تو ہے نہیں اس ملک کے اندر. ہم نے جب بھی دیکھا پاکستان آزاد ہوا ہے، ہر جو بندہ آتا ہے وہ لون لیتا ہے، ان کے پاس آپشن ہوتا ہے لون لے کے. میری ایک تجویز ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، جب جو بھی جس جماعت کی بھی جو ہے نا یہاں پہ حکومت آتی ہے تو وہاں پہ پاکستان کے اوپر جتنا قرضہ ہو، آئین کے اندر ایک شق ڈال دے کہ یہ قرضہ اتنے پیسے کم ہوگا تو یہ پارٹی الیکشن لڑ سکتا ہے، ورنہ یہ پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تو نہیں ہے. ملک اس نے قرضے کے اوپر ڈبو دیا ہے، پھر یہ چلا گیا، یہ فارغ ہو گیا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. تو ان کے لیے جب تک پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. بڑے تو اوپر جیسے جو ہے نا وکیل صاحب نے بات کی ہے کہ یہ کبھی بڑے عدالتوں میں نہیں گئے، ان کو آپس میں رولے کرتے بھی نہیں ہیں، وہ سمجھدار ہوتے وہ کہتا ہے کہ رولوں میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. لڑتے تو غریب لڑتے ہیں، مسائل ہوتے تو غریب کے ہوتے ہیں. گورنمنٹ بھی جو برستی ہے وہ غریب کے اوپر برستی ہیں، اور جو سب سے زیادہ پیسہ آخر میں
چاہے وہ کسی بھی مد میں ہو، ہمارے پیٹرولیم یا کسی بھی چیز میں ہو، وہ لوٹا جاتا ہے پبلک. یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ پبلک کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ ہمایوں صاحب آپ کا، تھینک یو ویری مچ. نیم گجر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شہزاد اوان صاحب اور قادر مندوخیل صاحب آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں. ناظرین، اپنی گفتگو سنی، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ حافظ.